جیسا صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی، ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا، وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں، اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے، اور ایک غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور پھر ہمیں اس کی روت جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم وہاں سے خیبر سے منتخب ہو کر ہیں. وہی جذبات اقبال افریدی صاحب بھی کہتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ان کے جماعت کے نمائندے کو جب مدعو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری رائے کو شامل کیا جائے کہ اس کے مستقل پائیدار امن کے لیے بات چیت کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ رسم و رواج کو سمجھتے ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ 29 ٹرائب جو ہیں وہ سرحد کے آر پر رہتے ہیں. تو بہت سے ان میں سے اس وقت ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. خیبر پختونخوا کی مختلف جماعتوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے بھی بات چیت کی ریزولوشن پاس کی. سوال میرا یہ کہ کیا ان کی رائے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے، اور جو عوام اور افواج کے درمیان جو وہ بات کرتے ہیں دوریوں کی، اس تاثر کو زائل کیا جائے کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں، یا جیسے حسن ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کتے جو ہیں وہ مسجدوں میں انہیں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، جرگہ کریں، بات چیت کر لیں. پاکستان کی ریاست نے کب بات چیت سے انکار کیا؟ میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کریں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھاتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی، وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا، تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت کی. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟ ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ، دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam، جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں، پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں، وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے، کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ سٹیٹ ہے وچ از جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے، اس سے ہم بات کریں گے، بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیے، دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے، اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا، دیر از اے رواج ہے، اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا، یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. however جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں، دے ٹیک ان پٹ اینڈ دے آر کوگنیزنٹ آف دی آل دی پارٹیسپیٹنگ اینٹیز جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیں نا کہ یہ جو سا ہے، یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی. دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی، خارجی نور ولی محسود سے بات چیت نہیں ہوگی، فتنہ الہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا، یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا، یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. جی کولیکٹرل کیا، کولیکٹرل پہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں، پشاور میں یہ سوال ہوا تھا، ہماری ایک بہن نے کیا تھا، صحافی نے، اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس، اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی، اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے، ان کو جگہ دیتا ہے، اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے، وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو، ایف سی کو، پولیس کو، سویلینز کو شہید کرتے ہیں.
آپ اس کے کیا کریں گے, آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. We are not going gun blazing into the areas and trying to take out everyone. We don't do that. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. We are being very careful, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سویلین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا ہوں بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس میں تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. By giving such false notions of collateral damage, by trying to confuse the people, by trying to create wedges. That's it. السلام علیکم سر. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی ہے تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے SIFC سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخبار انہوں نے کوٹ کیا. وہ موجودہ جو FBR کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے, اور کیا SIFC خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں اینڈ ملٹیپل کوشچنز ان ون. لوک لیٹ می کم ٹو میرا واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آتی ہیں تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز, دی پریویس اینٹی دیٹ واز دیئر واز اے کمیٹی میکنزم, اے اسٹاف میکنزم. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ایک ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, وی آر اے پروفیشنل آرم فورسز, اینڈ وی ڈو دی تھنگز اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو دی تھنگز رائٹ دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی
نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی، نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی، اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں، کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر، لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے، یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ، میں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا، میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی اوبسیشن سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے یہ حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا. اینڈ دے ریکویسٹڈ بیکاز آف ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز دیٹ دی آرمی ہیز ٹو پرووائڈ سرٹن سپورٹ ٹو اٹ. بٹ دی اکانومی اینڈ آل کوشچنز اینڈ آل ایکسپلینیشنز دیئر ٹو ریلیٹڈ، آئی ووڈ ریکویسٹ ہمبلی دیٹ یو پلیز ریفر ٹو دی کریکٹ کوارٹرس جو اس پہ کمپیٹنٹ ہے بات کرنے کے لیے. آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ.